بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، واولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ ہر انسان کو زندگی میں کامیاب بننے کی چاہت ہے، مگر مصیبت اس بات کی ہے کہ لوگوں نے دولت اور شہرت کو کامیابی سمجھ لیا ہے، اور جو شخص ملتا ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ بھائی آپ کی لائف کا ایم کیا ہے، گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جس کسی انسان کا کسی لائن میں پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اسی لائن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ کوئی فلم اسٹار بننا چاہتا ہے، کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے، تو کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، تو کوئی بہت بڑی جاب کرنا چاہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتا ہے، واللہ عالم۔ مگر ان سب کے پیچھے انسان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، پیسہ، اور لوگوں میں میری شہرت ہو۔ یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ بہانہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سب میں اسی لیے چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی فیملی کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ تو بھائی یہ فریب انسان اپنی خود کی ذات سے کر سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ فریب نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس کا مقصد کیا ہے۔ اور جہاں تک رہی نیت کی بات، تو ایک مسلمان اور ایک ایمان والا اپنی ساری نیت اور فیصلے اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ کر ان کی سیرت کے مطابق ہی کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے مسکینوں میں رکھنا اور مجھے مسکینوں میں اٹھانا، یعنی انہوں نے فقیری پسند فرمائی، نہ کہ امیری۔ یعنی ضرورت کی چیزوں کا عطا ہو جانا یہی انسان کے لیے کافی ہو جانا چاہیے، اور اسے سب سے بڑی نعمت سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے ضرورت کی چیزیں عطا کر دی گئی، اور اس کے علاوہ اس کا سارا وقت، اس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے اور اس کے رسول کی پیروی میں گزرنا چاہیے۔
لیکن آج کل کے مولویوں نے اپنی بزدلی کے وجہ سے سماج کے دباؤ میں آ کے حق بات بیان کرنا بند کر دیا ہے، اور یا تو انہیں خود ہی حق کا پتہ نہیں، واللہ عالم، کیونکہ وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا کمانا بھی دین ہے۔ افسوس کے ساتھ ہنسی آتی ہے مجھے اس بات پر، بھلا ایک مومن کے لیے دنیا بھی کوئی کمانے کی چیز ہے؟ تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ دنیا کمانا بھی دین ہے؟ اور اس پر دلیل یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنی محنت کا پسینہ بہا کر روزی کماتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور وغیرہ وغیرہ ایسی بہت ساری باتیں ان کے پاس ہے بتانے کو، مگر اس کے پیچھے کا فریب یہ چھپاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روزی کے کمانے کا حکم دیا پسینہ بہا کر، وہ صرف ضرورت کی روزی، یعنی مثال کے طور پر آج صبح فجر بعد آپ روزی تلاش کرنے نکلے اور دن بھر کی 2 روٹی کا انتظام ہو گیا تو آپ گھر لوٹ جائیے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیے۔ رسول اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے روزی کمائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بات دل میں اتر رہی ہے؟ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے ایمان والوں کے دل میں یہ بات ضرور اترے گی۔ تو رسول اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ شوق پورے کرنے کے لیے روزی کمائیے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے روزی کمائیے، بڑا مکان خریدنے کے لیے روزی کمائیے، کیونکہ ایک عقل مند مومن اس بات کا اندازہ خود لگا لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کما کر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہدایت کا سبب بن گئی اور میری سوچ کو بدلنے کے لیے کافی ہو گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم ایک مسافر ہو۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے اس کے اندر۔ اب تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالے اور خود سوچے کہ جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں کسی جگہ پر تو وہاں ہم کس طرح رہتے ہیں، کس طرح صرف ضرورت کا سامان لے کر جاتے ہیں اور کس طرح صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کو 15 دنوں کے لیے کسی کام سے راجستھان جانا ہوگا، یا کوئی بھی جگہ پکڑ لیجئے، میں مثال میں راجستھان کو لیتا ہوں، تو آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اتنے دنوں کے لیے 15 دن کے لیے راجستھان جانا ہوگا کسی کام سے، اور وہاں جا کر کے آپ کو یہ کام نپٹانا ہے اور وہاں سے واپس آ جانا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ پیمنٹ ملے گی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جو بھی طے ہوا ہے، یہ کام آپ وہاں سے نپٹا کے واپس آ جائیے اور آپ کو یہ پیمنٹ مل جائے گی، اور یہ رہی آپ کی ٹکٹ اور یہ ہوٹل کا انتظام اور یہ 15 دنوں کے خرچ کے پیسے، یہ لیجئے اور جائیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی انسان ملے جو آپ سے کہے کہ بھائی یہاں پر بہت اچھی پراپرٹی ہے، زمین وغیرہ ہے کافی سستے دام میں، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ بھائی میں یہاں پراپرٹی خریدنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے کچھ دنوں میں یہاں سے جانا ہے۔ اور پھر فرض کرو کہ کوئی انسان آپ سے کہے کہ بھائی یہاں پر بہت ہی خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہے،
آج کا پورا دن نکالیے، میں آپ کو گھما کر لاتا ہوں۔ تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ بھائی میں یہاں گھومنے پھرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں کسی کام کے سلسلے سے آیا ہوں، مجھے اپنی کام کی طرف توجہ اور فوکس رکھنا ہے۔ اور پھر آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اگر وہاں کا مینیجر آپ سے کہے کہ بھائی یہ کیا، آپ کے کمرے کی الماری تو پوری خالی ہے، بس ایک دو ہی کپڑے آپ کے پاس، پوری خالی ہے، چلیے چلیے جلدی سے شاپنگ کریے، پورے الماری کو بھر دیجئے کپڑوں سے خرید کے، تو آپ کو تو سب سے پہلے غصہ آئے گا اور آپ اس سے یہ کہیں گے کہ کیا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو شیطان پر غصہ کیوں نہیں آتا، اور آپ اس شیطان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے، جبکہ وہ یہی ساری چیز ہم سے اس دنیا میں کروا رہا ہے جہاں پہ ہم ایک مسافر ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں صرف ضرورت کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن آج لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں کماتے، بلکہ وہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، ایک عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے، بڑے سے بڑا گھر خریدنے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس میں پیسہ کماتے ہیں۔ اور ہم جیسے کچھ لوگ آج کے دور میں بچے کچے رہ گئے ہیں جنہیں ان چیزوں کا شوق، چاہت، ہوس نہیں ہے، ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، تو سماج کے لوگ ہم جیسے لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پر ایک بوجھ ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، اور زمین والوں کو پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ کے نزدیک دو قسم کے لوگ ہیں، صرف اور صرف دو قسم کے لوگ، بڑے غور سے سن لیجئے۔ پہلے وہ لوگ جو دنیا کی ہوس رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دنیا کی نفرت رکھتے ہیں۔ غور سے سن لیجئے، ایک دنیا کی ہوس رکھنے والے اور ایک دنیا کی نفرت رکھنے والے، سیدھی صاف بات، اس کے علاوہ کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ نے مجھے اور ہم جیسوں کو دنیا کی نفرت رکھنے والوں میں شمار رکھا، نہ کہ دنیا کی ہوس رکھنے والوں میں، کیونکہ ہوس رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہے، بہرے ہے اور گونگے ہیں وہ لوگ، انہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہاں اندھے اور بہرے ہونے سے مراد آنکھوں سے اور کانوں سے نہیں، بلکہ عقل کے اندھے اور عقل کے بہرے ہیں، دلوں کے اندھے اور دلوں کے بہرے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے کہ کیسے میرا بھاڑے کا مکان سے خود کا مکان ہو جائے، کیسے میرا ایک مکان سے دو مکان ہو جائے، اور کیسے میرا مال دگنا ہو جائے۔ یعنی مال کی ہوس اور مال کی چاہت انہیں غافل کر دے گی، اور وہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھیں گے، اور اس مال کے کم ہو جانے سے، کھو جانے سے یا نقصان ہو جانے سے وہ ہر وقت ڈرتے رہیں گے، ان کو خوف ہوگا اپنے مال کا کم ہو جانے کا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی نظر میں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بات میں اپنی من سے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ گھٹیا ہے، اور اس پر اللہ نے پوری ایک سورہ نازل کر دی قرآن میں،
جس میں اللہ نے کہا الحاکم التکاثر، ہلاک کر دے گی تمہیں زیادہ مال کمانے کی چاہت، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنے قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ کتنی دل دہلا دینے والی، کتنی عبرتناک بات ہی اللہ نے کہہ دی ان دو آیتوں میں۔ اور ان دونوں آیت کا سب سے بہترین ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرما دیا کہ انسان کی مال کی ہوس اس طرح ہے کہ اگر اسے ایک خندق بھر کے مال عطا کر دیا جائے، یعنی ایک جنگل بھر کے مال عطا کر دیا جائے تو وہ دوسرے کی تلاش کرے گا، اور اگر دوسرا بھی دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی تلاش کرے گا۔ اس انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ حدیث میں اتنی عبرت ہے، ایک سچے مسلمان اور مومن کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے کہ وہ خود کو اس طرح بننے سے بچا لے۔ خیر، بہرحال ان دونوں آیت کے بعد اب جو اگلی دو آیتیں آئیں گی، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں سیم بات کو ریپیٹ کیا ہے۔ اور اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جب اللہ سیم بات کو دو آیتوں میں بیک ٹو بیک ریپیٹ کرتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک آیت میں سیم بات، تو سمجھ لیجئے وہاں اللہ اس بات پہ زور ڈالنا چاہتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کہ ہلاک کر دے گی تمہیں زیادہ مال کمانے کی چاہت، حتیٰ کہ تم اپنے قبروں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر تیسری آیت میں اللہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں سب معلوم پڑ جائے گا۔ پھر کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز بہت جلد تم سچائی جان جاؤ گے۔ یعنی دو بار سیم بات کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے۔ تو ان دو آیتوں کی مثال ایسی ہے جیسے سمجھ لو جب ہم کسی انسان کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کر، آگے تجھے نقصان ہوگا، مگر وہ نہیں سمجھتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بہت جلد تجھے عقل آ جائے گی بیٹا، بہت جلد تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ کس طرح ہم نے دو بار ریپیٹ کیا، ٹھیک اسی انداز میں اللہ کہہ رہا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں سب معلوم پڑ جائے گا، ہاں بہت جلد تم سچائی جان جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر تمہیں پورا یقین کے ساتھ علم ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہے اللہ لترون الجحیم، جب تم جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور بے شک تم اسے یقینی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت صورت ہے یہ، کس انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور بے شک تم اسے یقینی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن سوال کیا جائے گا ان ساری نعمتوں کا جن سے تم نے مزے لوٹے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ایسے انسان خسارے میں ہے۔ اب اللہ نے قسم اٹھا لی، یہاں پہ مطلب بات اب اور زیادہ سیریس ہو گئی ہے۔ یہ بات کو اللہ سیریس اسی لیے بنا رہا ہے کہ ایک قرآن پڑھنے والا مسلمان اسے پڑھ کر یہ بات سمجھ لے کہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی ہوس اس کے لیے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے بات کو سیریس بنایا جا رہا ہے، قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ ایسا انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، اور بڑے ہی گھٹیا ہے وہ لوگ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے بار بار گنتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں موت سے بچا لے گا؟
کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں بلکہ انہیں ضرور جہنم کی آگ حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ اب اللہ کی اتنی اسٹرکٹ وارننگ اور اعلان سننے کے بعد بھی اگر انسان کے دل سے، ایک مسلمان کے دل سے دنیا کی چاہت، دنیا کی ہوس نہیں نکلتی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جان لے، جس ٹھکانے کے بارے میں اللہ نے بتایا حطمہ، جہنم کی آگ کا نام بھی اللہ نے بتایا، حطمہ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کی آگ میں سے ایک آگ کا نام ہے، جو ایسے لوگوں کے لیے جو مال کی ہوس، دنیا کی ہوس رکھتے۔ تو بھائی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے، یعنی دنیا کی ہوس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ابھی سے شروع کر دے، تو شاید سال، 2 سال، 5 سال میں یہ ہوس دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اتنے آسانی سے دل سے نکلنے والی نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سچے دل سے آپ کوشش کرتے رہے، اگر اس کے درمیان آپ کی موت آ جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر سچے دل سے آپ کوشش نہیں کر رہے تو بے شک اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اس حساب سے آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور میں بھی کوئی اس بات کو دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ بھی جو ہے بہت دنیا کی نفرت رکھنے والے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دنیا سے دور رہے، اور جس مقدس ولی کا سایہ اللہ نے ہمارے سروں کو عطا فرمایا اور جن کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی، ان سے بھی یہی سیکھنے ملتا ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کی چاہت جو ہے دل سے نکلتی ہے، جب وہ ہمارے قلب پر، ہماری روحانی جو کیفیت ہے، جب اس پر وہ توجہ فرماتے ہیں، تو بس یہی ہے کہ دنیا کو دل سے نکالنا ہے، اور دین کو، آخرت کو، اللہ کو، ان ساری چیزوں کو گلے سے لگانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ان چیزوں کو آپ گلے سے لگاتے، جتنا زیادہ گلے سے لگاتے جاؤ گے، اتنا ہی آپ پر آزمائشیں آئے گی اور تکلیفیں آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ تو آج کل جو ہے وہ پہلے جیسا دور نہیں رہا کہ جب بہت ہی تقوی والے مسلمان دنیا میں رہا کرتے تھے، تو آج کل لوگ جو ہے اسے الٹا سمجھ لیتے ہیں کہ تکلیف آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے تو شاید میں گناہ کر رہا ہوں یا میرا کچھ معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تکلیف اور آزمائش اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بنتے جا رہے ہو، تو اس پر ناز کریے۔ اور دنیا میں تو بہت لوگ ملیں گے، اپنے ہی ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، اور جن سے کسی نسبت سے رشتہ جڑ گیا ہے، جو بھی خاندان میں شمار ہو گئے، وہ بھی ملیں گے۔ وہ آپ جیسے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے، وہ آپ کو دھتکاریں گے، آپ کے مال کے پیچھے رہیں گے، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کی عزت نہیں، آپ سے دور ہو جائیں گے، رشتہ توڑ دیں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیے۔ میری محنت بھی یہی رہتی ہے کہ بس اللہ والوں کو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑوں، اور یہ کوشش میں خود اللہ سے جڑ جاؤں، اور بے شک اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے ولی کا سایہ مجھے عطا فرمایا، جن کے صدقے طفیل میں بہت کچھ نوازا اللہ نے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کہ مجھ پر ایک کامل ولی کا سایہ ہے۔ تو آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس بیان میں جو مجھ سے غلطی کوتاہیاں ہوئی، اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جن کا بے مثالی فیض، جن کا بے قراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے فیض کا دریا ہے جاری، جن کی اعلیٰ ذات سے حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے